اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نازک مقامات پر خارش کا ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے رانوں کی خارش سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں وہ خارش ہی کرتے رہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کھرک ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے جب موسم بدلتا ہے، بالخصوص آج کل کے دنوں میں کچھ لوگوں کو یہاں پر ان انگلیوں کے درمیان میں یہاں پر وہ پت سی نکلتی ہے، ہلکا سا چھالا سا ہوتا ہے اور اس میں عجیب قسم کی جو ہے نا کیفیت طاری ہوتی ہے، گدگدی سی ہوتی ہے، خارش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر جب ابھرے ہوئے مقامات کو پھوڑا جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے سکون ہوتا ہے، پھر ایسے ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ گھر میں نمک ہوگا، ہلکا سا نمک پانی میں ڈالیں اور یا پھر ایسے ہی جو ہے نا تھوڑا سا پانی میں ہاتھ گیلا کر کے نمک ڈالیں اور یہاں پر اسے ایسے مل دیں ایسے، یا اجوین ہو، اجوین بھی اس میں کام دیتی ہے۔ تو جب آپ اس انداز میں کریں گے تو فوری طور پر خارش میں اس بے چینی میں فرق آئے گا۔ دوسرا، جیسے ران ہیں، بازو ہیں، یہ بغل ہیں، ان میں جو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے لیے آپ ایسا کریں کہ مفرد اعضاء والوں کا ایک نسخہ ہے غدی عضلاتی ملیت، 4 اجزاء ہیں اس کے: بابچی، رائی، گندک آملہ سار اور اجوین دیسی۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ بواسیر میں بھی کام دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں بھی کام دیتا ہے، ہاضمے میں بھی کام دیتا ہے، خارش میں بھی کام دیتا ہے، بواسیر میں بھی کام دیتا ہے، جو کسی کے ہونٹ موٹے ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں یا ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ان میں بھی کام دیتا ہے۔ تو یہ خارش کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسے خوب باریک پیس لیں ان 4 اجزاء کو اور تھوڑا سا تیل یا پانی لگا کر، ویسلین لگا کر اسے خارش پر مل دیں، اسی وقت خارش ختم ہو جائے گی۔ اب موسم جب سردیوں کا آئے گا تو جو عضلاتی خارش ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر تیزابیت یا سوداویت بڑھ جاتی ہے، تو سردیوں میں رات کے وقت خارش زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو یہ نسخہ کھانے میں بھی استعمال کریں، لگانے میں بھی استعمال کریں، انشاءاللہ امید ہے اس پریشانی سے جان چھوٹ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔